بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج کور کمیٹی کا اجلاس تھا تحریک انصاف کا، طویل عرصے ٹائم تک جاری رہا، تقریباً 2-2.5 گھنٹے کا اجلاس تھا، اور اس میں پوری جو حکمت عملی ہے وہ طے کی گئی ہے، اور جو پریورٹیز ہیں اس میں یہ طے کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کو قید سے رہائی دلوانے کے لیے ایک مؤثر کیمپین چلائی جائے گی۔ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا جائے گا اگلے ہفتے دھاندلی کے جو معاملات ہیں اس کے لیے، اور اس کے علاوہ جو ایک عوام رابطہ مہم ہے وہ چلائی جائے گی، اور خاص طور پر جو اراکین اسمبلی ہیں ان کو پروسیس میں انوالو رکھا جائے گا، کیونکہ اس بات کا اندیشہ اور خدشہ موجود ہے، اطلاعات اس طرح کی آ رہی ہیں کہ شاید جو مسلم لیگ نون کی حکومت ہے پنجاب میں وہ اراکین اسمبلی سے رابطہ کر رہی ہے، اور ان کی کوشش ہے کہ پی ٹی آئی میں ایک فارورڈ بلاک بنوا دیا جائے، اور مختلف اس حوالے سے چیزیں بھی ہو رہی ہیں۔ پارٹی کے اندر جو مختلف بیانات ہیں، مثلا شیر افضل مروت صاحب ایک چیز پر بیان دیتے ہیں، بیرسٹر گوہر صاحب دیتے ہیں، علی ظفر دیتے ہیں، سینیٹر جو ہیں، اور یہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جو اتحاد کا معاملہ ہے یا مستقبل کا جو لائحہ عمل ہے اس کے حوالے سے کور کمیٹی میں آج یہ طے کیا گیا کہ غیر ضروری بیانات نہیں دیے جائیں گے، اور جو لوگ بیان دینے کے اہل ہیں پارٹی پالیسی پر، جن کے ذمے یہ لگایا گیا ہے، جن کی یہ ذمہ داری ہے، وہی بات کریں گے۔ شیر افضل مروت نے آج معذرت کی، انہوں نے کہا میں آئندہ کچھ نہیں کہوں گا۔ سینیٹر علی ظفر صاحب سے بھی کہا گیا کہ آپ بھی جو اہم معاملات ہیں اس پر جو پارٹی پالیسی کے حوالے سے جو بیانات ہیں وہ ذرا ان سے تھوڑا اجتناب برتیں، اور ویری ہیپیلی آل ایگریڈ۔ آج کیونکہ جو عمران خان صاحب کے مقدمے کی سماعت تھی شاہ محمود قریشی کے سائفر کیس میں جو ان کی اپیل تھی، تو اس میں حلیمہ بی بی صاحبہ نے یہ کہا تھا، حلیمہ خان صاحبہ نے، کہ بڑی تعداد میں لوگ آئیں جو اراکین اسمبلی ہے، آئے بڑی تعداد میں، لیکن حاضری 100% نہیں تھی، بہت سارے لوگ آئے لیکن پھر بھی کچھ لوگوں کی کمی تھی، تو ان سے جو رابطہ ہے اس کو بہتر بنانے کی بات کی گئی ہے۔ اور پھر اسلام آباد میں شیر افضل مروت نے یہ اعلان کیا تھا کہ 23 مارچ کو وہ جلسہ کریں گے، تو ایک درخواست اسلام آباد ایڈمنسٹریشن کو دی گئی ہے جس میں یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ 23 یا 24 کو انہیں جلسے کی اجازت دی جائے۔ 3 وینیوز دیے گئے ہیں، ڈی چوک دیا گیا ہے، اور F9 پریڈ گراؤنڈ جو ہے، F9 پارک دیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ 24 یا 23 کو جلسے کی اجازت نہیں کسی وجہ سے مل سکتی تو پھر 30 تاریخ کو جلسے کی اجازت دی جائے۔ اب یہ اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ 23 مارچ کو یوم پاکستان کے حوالے سے پریکٹس بھی ہو رہی ہے، یہاں پر ریہرسل بھی ہو رہی ہے، اور ایک بڑے پیمانے پر پریڈ کا اہتمام ہے، تو ظاہر ہے وہ ایک اس میں بڑا یہ ایک سینسٹیو معاملہ ہے، کیونکہ ہمارے جوان اس میں آتے ہیں، عسکری قیادت میں بھی آنا ہوتا ہے، اور ریہرسل کے لیے ملٹری اکوپمنٹ بھی باہر آتا ہے، تو جلسے میں شرکت کی آڑ میں اگر لوگ آئیں بہت سارے، تو اس میں ان کے ساتھ کچھ لوگ ایسے آنے کا خدشہ ہو سکتا ہے جو سیکیورٹی کے معاملات پیدا کرے، اس لیے پی ٹی آئی نے یہ گنجائش رکھی ہے کہ اگر 23 یا 24 کو انتظامیہ انہیں جلسے کی اجازت نہیں دیتی تو وہ 30 کو جلسہ کرے۔ عوامی جو سینٹیمنٹ ہے، جو رابطہ مہم ہے، وہ جاری رہے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ جو کنفرنٹریشن ہے اس سے تحریک انصاف اجتناب برت رہی ہے۔ بہت سارے لوگ اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے اس طرح کا معاملہ جس میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا ہو، دہشت گردوں کو خدا نخواستہ موقع مل سکے کہ وہ اس کی آڑ میں کوئی کارروائی کر نہ لیں، تو یہ جو اپروچ ہے پی ٹی آئی کی یہ بہتر ہے۔ اور پھر خاص طور پر اگر آپ اس بیک گراؤنڈ کو مد نظر رکھیں کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا ملبہ پی ٹی آئی پر ڈال دیا جاتا ہے، خاص طور پر جو نون لیگی وزراء ہیں، کہیں پر کوئی واقعہ ہو، جیسے ابھی ہمارے 7 جوان شہید ہوئے، تو اس پر بھی انہوں نے ڈریگ کرنے کی کوشش کی ہے پی ٹی آئی کو، خواجہ آصف نے، عطا تارڑ نے اور دوسرے لوگوں نے جو بیان بازی کی ہے وہ انتہائی نامناسب، کیونکہ جو ہماری مسلح افواج ہیں، ہمارے جو شہداء ہیں، ان کو پالیٹکس میں ڈریگ کرنا، اس سے گھٹیا کام کوئی نہیں ہو سکتا۔
پاکستان کی فوج جو بارڈرز پر لڑ رہی ہے، جو ہمارے جو جوان ہیں ان کی جو شہادتیں ہیں، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ وطن عزیز کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں، میری اور آپ کی حفاظت کے لیے. تو ان کو پالیٹکس میں کوئی بھی فریق اگر مثال کے طور پہ حکومت ان کو اس میں ڈریگ ان کرتی ہے اور وہ اشتہار چلانے اور اس سے وہ پی ٹی آئی کی پوزیشن کو اگر خراب کرنے کے لیے یہ بات کرتے ہیں تو یہ نامناسب ہے. اور اسی طرح اگر پی ٹی آئی کچھ کرتی ہے تو وہ بھی نامناسب ہے. تو یہ جو پالیٹکس میں شہداء کیونکہ ہماری میراث ہیں پوری قوم کی، ان کو ڈریگ ان کرنے کے حوالے سے جو اس وقت حکومت کی کوشش نظر آتی ہے، کیونکہ انتخابی کیمپین میں بھی یہ کہتے رہے کہ جی اب معاملہ ہے 9 مئی والوں کا اور 28 مئی والوں کا، اس طریقے سے انہوں نے کیٹیگرائزیشن کرنے کی کوشش کی تھی. تو پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ جو شہداء ہیں اور جو مسلح افواج ہیں ہماری، ان کو پالیٹکس میں وہ ڈریگ نہیں کریں گے. ان کے حوالے سے بالکل قطعی طور پر وہ ڈریگ نہیں کریں گے. اور پھر خاص طور پر جو جب عمران خان صاحب سے سوال ہوا تھا کہ واشنگٹن میں آئی ایم ایف کے آفس کے باہر مظاہرے میں نعرے لگائے گئے ہیں پاکستانی فوج کے خلاف، تو انہوں نے اسے قطعی طور پر لا تعلقی کا اظہار کیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ انہیں کچھ پتہ نہیں ہے کیونکہ وہ نہیں جانتے اس حوالے سے. اور ساتھ ہی ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے عادل راجہ اور وہ جو دوسرے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں جو پاکستانی افواج کے حوالے سے ان کا ایک نقطہ نظر ہے اور وہ خبریں دیتے ہیں، ان کے حوالے سے بھی عمران خان صاحب نے یہی بات کہی تھی کہ میں تو 9 مہینے سے جیل میں ہوں اور میرے پاس کوئی فون نہیں ہے. سو آئی ہیو نو ایکسیس ٹو انٹرنیٹ، آئی ہیو نو ایکسیس ٹو سوشل میڈیا. تو مجھے نہیں پتا عادل راجہ کون ہے اور وہ کیا کر رہا ہے. تو ٹوٹل انہوں نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا گیا تھا. تو آج بالکل پولیٹیکل ڈیسیژن جو کور کمیٹی نے کی ہیں، اس میں سیاسی لڑائی صرف سیاسی بنیادوں پر لڑی جائے گی. پولیٹیکل گورنمنٹ کے جو ایکشن ہیں ان کو ایکسپوز کیا جائے گا. دھاندلی کے حوالے سے اب ایک جو بڑا پروگرام ہے فارم 45 جو ہے وہ حاصل کیے گئے ہیں، صرف پی ٹی آئی کے لوگوں کے نہیں بلکہ جو دوسری جماعتوں کے اراکین تھے، جو آزاد لوگ لڑ رہے تھے، ان کے پاس جو فارم 45 ہیں وہ بھی حاصل کر لیے گئے ہیں. اور ان کو باقاعدہ طور پر ایک بنایا گیا پوری ایک پریزنٹیشن ہے جو انٹرنیشنل میڈیا کو بھی دی جائے گی، بیرونی سفارتکاروں کو بھی دی جائے گی، پاکستان میں بھی دی جائے گی. اور یہ طے کیا گیا ہے کہ جو دھاندلی والا معاملہ ہے اس کو کسی قیمت پر بھی اس پہ کوئی بریدنگ سپیس اس حکومت کو نہیں دی جائے گی. تو آج جو فیصلے ہوئے ہیں وہاں پر کور کمیٹی میں، اس کے مطابق آنے والے دنوں میں ہمیں پی ٹی آئی پولیٹیکلی بہت ایکٹیو نظر آئے گی اور ایک بھرپور عوامی رابطہ مہم جو ہے وہ جاری کی جائے گی. اور جو اولین کوشش ہے وہ یہ ہے کہ بشرا بی بی صاحبہ اور عمران خان صاحب کو رہائی دلوائی جائے تاکہ آ کر پھر وہ اس پولیٹیکل کیمپین کو لیڈ کر سکیں. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.